شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کا استقبال اپنی طرف سے اور تمام اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز کی طرف سے ان کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی آمد کو ہمارے لیے باعث عزت اور شرافت بنائے اور قبولیت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ مولانا کے سلسلے میں اور اپنے استاذ محترم مولانا فاروق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتوں واسعہ کے سلسلے میں طلبہ عزیز کے سامنے میں نے بعد نماز عصر متصلاً کافی دیر تک ان کے سامنے ان کے تمام احوال کو میں نے بیان کیا ہے، اور گاہے بگاہے وہ تذکرہ اور بانی ہدایت العلوم کرہی مولانا جعفری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ہدایت علی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا تذکرہ، ان کے حق میں ایصال ثواب کا سلسلہ ہر جمعہ کو اور جمعہ کے دن ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ہر وقت ان حضرات کے ناموں سے رطب اللسان رہیں۔ ان حضرات کی بے حد قربانیاں رہی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، انہی دو باتوں کو میں دہرانا چاہتا ہوں اپنے مہمانوں کے سامنے کہ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا فاروق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتہائی ہر دل عزیز اور بہترین استاد تھے، مقبول استاد تھے۔ یہ صفت ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی۔ طلبہ آپ پر ٹوٹتے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے، ایک اشارہ کے منتظر ہے، حضرت کا حکم ہوا ادھر چل، پورے مدرسے کے۔ اور جب درس آپ کا ہوتا تھا تو طبیعت خوش ہو جاتی تھی، اور ایک بات ان کے اندر میں نے بتایا کہ صبح سے جہاں تک 8 گھنٹہ درسی خدمات انجام دینے کے ساتھ مدرسے کے سارے کاروبار کو اوڑے ہوئے، مہمانوں سے ملاقات، فراہم سلسلہ کے بارے میں اس کی فکر، ہمہ وقت اسی کی فکر میں لگے رہتے تھے، اور پوری 40 سالہ خدمت انہوں نے انجام دی اور سب کچھ قربان کر دیا، اور اپنے بچوں کی آخرت کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ یہ ایسے ہی ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے غالباً ہے کہ بچوں کے لیے انہیں کچھ نہیں چھوڑا، اس لیے کہ ہم کو ان کے آخرت کی فکر کرنی ہے، ان کے دنیا کی فکر نہیں کرنی ہے۔ دنیا تو فانی چیز ہے، اور جو آدمی اپنے بچوں کی آخرت کی بنانے کی فکر کرتا ہے اور دنیا بنانے کی فکر نہیں کرتا، اللہ اس کو آخرت تو دیتے ہی ہیں، دنیا میں بھی دے دیتے، اللہ دنیا میں محروم نہیں کرتے۔ مولانا ہدایت علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچوں کی دنیا بنانے کی فکر نہیں کی اور وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، لیکن ان کے جانے کے بعد اللہ نے دنیا ان پر اڈھیل دی، سب کے سب کروڑ پتی۔ اسی طریقے سے ہمارے مولانا فاروق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی، لیکن اللہ نے 2 فرزند ارجمند عطا فرمائے، جو اللہ کا فضل ہے، دین کی خدمت کے لیے جنہوں نے اپنی سب کچھ وقف کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے، اور آفتاب و ماہتاب بن کر افق عالم پر چمک رہے ہیں اور تاباں۔ یہ ہمارے استاد مولانا فاروق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے مقبول ہونے کی بین دلیل ہے۔ یہ بین دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی اولاد عطا فرمائی، اللہ ان کی اولاد کو بھی ایسا ہی بنائے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ موقع پہ کہا گیا کہ آدمی کا سلسلہ یہ جو ہوتا ہے، یہ وراثت تقریباً 1 پشت 2 پشت تک چلتی ہے، اس کے بعد سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ وہاں سے شروع ہو کر کے آج تک تقریباً 6 پشت ہو گئے، 6-7 پشت، اور وہ سلسلہ آج تک باقی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لڑکے محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سالم رحمۃ اللہ علیہ،
پھر مولانا شکیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر شکیب صاحب سفیان، پھر سفیان کے بعد یہ سلسلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے استاذ کی اولاد کو بھی اسی طریقے سے سلسلہ قائم رکھے، آمین، اور دین کی خدمت کے لیے اس نسل کو قبول فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ یہ سب ہمارے لیے نمونے عمل ہیں، ہر ایک کو اس بارے میں سوچ۔ اللہ نے سب کچھ دیا، حضرت نے تو کچھ چھوڑ کے نہ گئے، لیکن اللہ نے دنیا بھی دے دی ہے اور آخرت بھی دی ہے، کوئی کسی چیز سے محروم نہیں رکھا ہے۔ اے لوگو، اگر تم بھی اپنے بچوں کو، جو اپنے بچوں کے دنیا دین بنانے کی فکر کرو گے، انشاءاللہ تمہاری اولاد کو آخرت ملے گی، دنیا بھی ملے گی، اور وہ مقبول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ، اب میں بڑے ہی بصد احترام حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء مہاراشٹر، جن کا استقبال جگہ جگہ ہو رہا ہے، یہ معمولی سا بھی تھوڑا سا استقبال بھی ہماری طرف سے سمجھا جائے۔ آپ کے صدارت سے ہم بستی کا بلکہ نہیں، یو پی کا تقریباً، اور خاص طور سے یہ پرانی ضلع بستی کا ہر بچہ بے حد مسرور اور مگن ہے، خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بڑی ذمہ داری جو آپ کے دوش ناتواں پہ رکھی گئی ہے، اللہ اس کو بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں بڑے احترام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو مستفید آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے طالب علم بھائیوں، اس وقت آپ کا ایک بھائی، بڑا بھائی آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت میرا روئے سخن ان علماء اور اساتذہ کی طرف نہیں ہے، میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی طالب علمی کے اس دور کو جو میں نے یہاں گزارا ہے، اس کی کچھ کھٹی میٹھی یادیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی طالب علم کا آغاز مدرسہ تعلیم الدین اچارہ سے کیا، وہاں حفظ کیا، اور حفظ کے بعد فارسی شروع کی۔ اسی پیریڈ میں والد محترم بھی ناظم کی حیثیت سے اس مدرسے میں تشریف لے گئے، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اس مدرسے میں واپس آئے۔ وہ کیوں گئے، کیوں واپس آئے، وہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن پھر عربی اول سے لے کر کے، یعنی آپ سمجھ لیجئے میزان منشیب سے لے کر ہدایہ تک کی تعلیم میں نے یہی حاصل کی۔ ان سالوں کی یادیں جب بھی میں اس ادارے کی چہار دیواری میں قدم رکھتا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں میری آنکھوں کے سامنے چلتی پھرتی نظر آ رہی ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہی دور پلٹ آیا ہے۔ میرے اساتذہ ہیں، میرے ہمدرس ساتھی ہیں،
اور ان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہوتے رہتے تھے، ایک ایک کر کے ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ میں اپنے لیے بڑی سعادت کی بات سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں حاضری کی توفیق بخشی اور آپ ساتھیوں سے کچھ باتیں کہنے کا مجھے موقع دیا۔ جو کچھ میں نے یہاں سیکھا، یہاں سے نکلنے کے بعد پہلے مظاہر علوم، پھر دارالعلوم، اور رسمی طالب علم کا زمانہ ختم ہونے کے بعد، چونکہ آج بھی میں ایک طالب علم ہی ہوں، اس پورے عرصے میں جو کچھ میں نے سیکھا، جو کچھ جانا، جس کا مجھے تجربہ ہوا، اس میں سے کچھ باتیں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنا بڑا بھائی سمجھ کر، اپنے ہی درمیان کا ایک طالب علم ساتھی سمجھ کر، اور یہ سمجھ کر کہ جس راستے پر آپ چل رہے ہیں اس راستے کا ایک لمبا سفر اب تک میں نے طے کیا ہے اور طے کر رہا ہوں، تو میری کچھ معلومات ہیں، میرے کچھ تجربات ہیں، میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ میری ان باتوں پر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ علمی سفر زیادہ کامیاب ہوگا۔ پہلی بات، ہر طالب علم کو اپنا علمی سفر شروع کرنے سے پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کہ وہ مدرسے میں کیوں آیا ہے، تعلیم حاصل کرنے سے اس کا مقصد کیا ہے۔ کہیں اس کے ذہن کے کسی گوشے میں، ذہن کی کسی سلوٹ میں یہ بات تو نہیں بیٹھی ہوئی ہے کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں، حافظ بن جاؤں گا، کسی مسجد میں امامت کروں گا، میری روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، عالم بن جاؤں گا، کسی مدرسے میں پڑھاؤں گا، مجھے تنخواہ ملے گی اور میری معیشت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں کہیں آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں تو نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اگر ہیں تو سب سے پہلے ان چیزوں کو جھٹک دیجئے، اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس زمین پر جتنی بھی چلنے والی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے۔ رزق دینا اللہ کا کام ہے، وہ تو دے گا۔ سب سے پہلے آپ یہاں آنے کے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں طے کر لیجئے کہ میرا مقصد علم دین حاصل کر کے سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ کی مرضیات کیا ہے، اللہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے، اس کی نامرضیات کیا ہے، کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کے اوامر کیا ہیں، اس کے نواہی کیا ہیں۔ سب سے پہلے ان کو معلوم کر کے میں خود اس پر عمل کرنے والا بنوں گا۔ پھر اس کے بعد اس کا دوسرا جز یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ یہ ساری چیزیں معلوم کر کے میں خود عمل کروں گا، پھر اللہ کے بھیجے ہوئے اس دین کی دعوت کو لے کر میں دنیا میں چلوں گا، اللہ کا پیغام میں لوگوں کو پہنچاؤں گا۔ یہ مقصد آپ آج ہی طے کر لیجئے، اگر آپ نے اب تک طے نہیں کیا ہے۔ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ میرا مقصد علم حاصل کرنے سے یہ ہے کہ علم حاصل کر کے اس علم کے ذریعے میری جو معلومات ہوں گی ان معلومات پر میں خود عمل کروں گا،
اور اللہ کے دوسرے بندوں تک بھی یہ علم پہنچاؤں گا، اور یہ کوشش کروں گا کہ اللہ کے سارے بندے اللہ کی مرضیات پر چلنے والے بن جائیں اور نامرضیات سے بچنے والے بن جائیں۔ یہ پہلے طے کر لیجیے۔ اس کے بعد پھر علم کے بارے میں یہ آپ سمجھ لیجئے کہ علم دین بہت غیور ہوتا ہے۔ جو لوگ علم دین کی قدر کرتے ہیں، علم دین اپنا تھوڑا بہت حصہ اسے دے دیتا ہے، اور جو علم دین کی قدر نہیں کرتے تو یہ بہت غیور ہے، اسے علم سے، خاص طور سے علم دین سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ تو اس علم کی قدر کیجیے۔ علم کی قدر کے سلسلے میں یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے جتنے ذرائع ہیں، ہر ذریعہ کا احترام کیجیے، اس کی عزت کیجیے۔ آپ کے اساتذہ ہیں، یہ مدرسہ ہے، یعنی آپ کے علم حاصل کرنے کے جتنے ذرائع ہیں ان سب کا ادب اور احترام کیجیے۔ ادب سے علم حاصل ہوتا ہے، بے ادبی سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ بے ادب تو اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ادب ہو، آپ کی درسگاہ کا ادب ہو، کتابوں کا ادب ہو، تپائی اور پلاٹ ہے اس کا ادب ہو۔ ہم نے تو اپنے بڑوں کو دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، وہ کس طرح علم کا اور علم کے ذرائع کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ جب وہ مطالعہ کرنے بیٹھتے تھے تو کتاب میں جو حواشی ہوتے ہیں وہ کبھی ایسا سیدھے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی اوپر کے حصے میں لکھے ہوتے ہیں، کبھی نیچے۔ ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ خود گھومتے نہیں، کتاب کو گھماتے ہیں تپائی پر، لیکن حضرت کا یہ حال بیان کیا گیا ہے، وہ جب کتاب تپائی پر رکھ دیتے تھے تو پھر گھومتے تھے۔ اگر اس طرف کا حاشیہ دیکھنا ہے تو اس طرف جا کر بیٹھتے تھے، سامنے کا دیکھنا ہے تو اس کے حساب سے بیٹھتے تھے۔ یہ ادب اور احترام تھا۔ آپ ساری چیزوں کا ادب اور احترام کیجیے اور خوب محنت کیجیے، خوب محنت کیجیے۔ محنت کا طریقہ آپ کا کیا ہو؟ سب سے پہلے تو آپ کی جو درسیات ہیں ان درسیات پر پوری توجہ دیجیے، پورے انہماک سے انہیں پڑھیے۔ کوشش کیجئے کہ کسی بھی سبق میں آپ کی غیر حاضری درج نہ ہو۔ آج بھی میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں، جو اسباق ہم نے استاذ کے سامنے بیٹھ کر پڑھے ہیں، آج جب ہم انہیں پڑھاتے ہیں تو پورا شرح صدر حاصل ہوتا ہے، اور جو حصہ کتاب کا ہم نے استاذ کے سامنے نہیں پڑھا ہے خوب مطالعہ کرتے ہیں اور اس کو پڑھاتے ہیں، لیکن جس درجے کا اطمینان اور شرح صدر استاذ کے سامنے پڑھے ہوئے سبق کو پڑھانے میں حاصل ہوتا ہے، استاذ کے درس میں غیر حاضری جن اسباق میں ہوئی ہے اس میں وہ شرح صدر حاصل نہیں ہوتا۔ یہ استاذ کے سامنے بیٹھنے کی برکت ہوتی ہے۔ تو آپ یہ کوشش کیجئے کہ آپ کی حاضری ہر سبق میں ہو اور کسی بھی سبق سے آپ غیر حاضر نہ رہیں۔ دیکھیے اس وقت آپ ٹریننگ سینٹر میں ہیں، جس طرح کوئی حکومت اپنے سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج تیار کرتی ہے تو اس فوج کو بڑی سخت ٹریننگ کے مرحلوں سے گزارا جاتا ہے۔ سخت گرمی میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر ننگے پیر ان کو چلایا جاتا ہے۔ سخت سردی کا زمانہ ہوتا ہے، پانی میں انہیں تیرایا جاتا ہے تاکہ موسم کی سختی
اور نرمی برداشت کرنے کی ان کے جسم میں صلاحیت پیدا ہو جائے۔ انہیں پتھریلی راستوں پر بھی چلایا جاتا ہے، انہیں چٹانوں کے اوپر بھی چڑھایا جاتا ہے، انہیں اوپر سے نیچے بھی گرایا جاتا ہے۔ اس طرح سے پورے طور سے ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے، پھر وہ تیار ہو کر کے محاذ پر جاتے ہیں اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اپنے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھا لو کہ مدرسے میں آپ خود نہیں آ گئے، آپ کے والدین نے مدرسے میں یوں نہیں بھیج دیا ہے، آپ اللہ کا انتخاب ہیں، اللہ نے منتخب کر کے یہاں بھیجا ہے، اور آپ ٹریننگ سینٹر میں ہیں۔ اس ٹریننگ سینٹر میں اپنی صلاحیتوں کو نکھار کر اور ابھار کر آپ کو ایک دن میدان عمل میں آنا ہے۔ اس کے لیے تیاری آپ کو یہی کرنی ہے، ہر اعتبار سے آپ کو اپنی استعداد کو پختہ بنانا ہے، اور اس استعداد کے پختہ ہو جانے کے بعد آپ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیسے کریں گے؟ آپ قلم کے ذریعے اپنی صلاحیت کا استعمال کریں گے یا زبان و بیان کے ذریعے آپ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں گے؟ قلم کے ذریعے بھی آپ کو ٹریننگ کرنی ہے اور زبان و بیان کے ذریعے بھی آپ کو ٹریننگ کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ اسی لیے مدرسوں میں جہاں اساتذہ ہوتے ہیں، درسیات پڑھائی جاتی ہیں، وہیں انجمنیں بھی قائم ہوتی ہیں، تاکہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ حاصل کیا ہے، آپ کے دل و دماغ میں جو مواد موجود ہیں، قرآن و سنت کے جو نصوص موجود ہیں، انہیں آپ کو دوسروں تک منتقل کرنا ہے۔ کس طرح منتقل کرنا ہے، اس کی صلاحیت ان انجمنوں کے ذریعے آپ کو حاصل کرنی ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جس طرح ایک سپاہی ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اس کے اندر جسمانی طاقت ہونی چاہیے، ہتھیار استعمال کرنے کی جسمانی طاقت ہونی چاہیے، اور پھر اس کے ہاتھ میں جو ہتھیار ہے وہ بھی کارگر ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر طاقت تو ہے، صلاحیت تو ہے، لیکن وہ ہتھیار ناکارہ ہے تو وہ بھی کچھ کام نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے آپ کو بھی دو چیزیں کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی استعداد مضبوط کرنی ہے، اپنی صلاحیت مضبوط کرنی ہے، اپنی درسیات پر پوری توجہ دینا ہے، پورے طرح سے اپنی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے، نکھارنا ہے، اور جب یہ صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اپنی بات آپ کیسے کہیں گے، کس موقع پر کون سی گفتگو کریں گے، اہل علم کے سامنے کیسی گفتگو ہوگی، عوام کے سامنے کیسی گفتگو ہوگی، وہ سارا طریقہ آپ کو سیکھنا ہوگا۔ اس لیے کہ جس طرح ٹمپریچر ہوتا ہے انسانی جسم میں، اسی طرح الفاظ میں بھی ٹمپریچر ہوتے ہیں۔ کہاں کس ٹمپریچر کا لفظ استعمال کرنا ہے وہ بھی آپ کو جاننا ہے۔ علم بیان اسی لیے پڑھایا جاتا ہے، علم معانی اسی لیے پڑھایا جاتا ہے، تاکہ موقع محل کے مطابق آپ گفتگو کر سکیں، اور اس کی ٹریننگ انجمنوں میں دی جاتی ہے۔ اس کی مثال آپ پڑھتے ہوں گے کہ جیسے ایک خالی الذہن آدمی ہے، اس کو یہ بتانا ہے کہ زید عالم ہے، تو سادہ سا جملہ اس سے کہہ دیجئے زید عالم، زید عالم ہے۔ اور اگر کسی ایسے شخص کے سامنے زید کے عالم ہونے کے بارے میں بتانا ہے جسے کچھ شک ہے کہ زید عالم ہے کہ نہیں ہے، تو پھر ایک تاکید لے آئیے، ان زیدن عالم، بے شک زید عالم ہے۔ اور اگر ایسے شخص کے بارے میں بتانا ہے کہ زید عالم ہے جو زید کے عالم ہونے کا منکر ہے، تو آپ کو مزید تاکید لانی ہوگی اور آپ کو یہ کہنا ہوگا واللہ ان زیدن عالم، قسم کھا کر کے آپ اس جملے کو مؤکد کریں گے۔ تو موقع محل کے اعتبار سے گفتگو کرنے کا ہنر بھی آپ کو سیکھنا ہوگا۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ طریقہ سیکھنا ہوگا اور ان انجمنوں کے ذریعے وہ آپ کو سکھایا جاتا ہے. وہ ایک واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ ایک جو ہے تھا، ایک معتزلی بڑا عالم تھا، اپنے انگور کے باغ میں بیٹھا ہوا تھا. حجاج بن یوسف ثقفی کا زمانہ تھا، تو حجاج کا ذکر نکل پڑا تو اس نے حجاج کے بارے میں بڑے سخت جملے استعمال کیے. اللہم اقطع عنقک، اللہم سود وجہہ، اے اللہ اس کا منہ کالا کر دے. واقطع عنقہ، اس کی گردن کاٹ دے، توڑ دے. واسقنی من دمہ، اور اس کا خون مجھے پلا دے. حجاج کو بات پہنچ گئی، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. اس نے بلا لیا اور اس نے کہا ایسی ایسی باتیں تو نے کہی ہیں. اس نے کہا حضور کہی تو ہیں لیکن آپ کے بارے میں نہیں کہی. اب دیکھیے وہ بات کرنے کا ہنر، یعنی ایسی بات آدمی کہے کہ موقع ملے تو اس کا رخ بدل سکے. وہ کہتا حضور یہ بات تو میں نے کہی ہے لیکن آپ کے بارے میں نہیں کہی ہے. کہا پھر کس کے بارے میں کہی ہے؟ کہا میں اپنے انگور کے باغ میں بیٹھا تھا اور میرے باغ کے انگور جب پکتے ہیں تو کالے ہو جاتے ہیں، تو میں نے اس انگور کے بارے میں کہا اللہم سود وجہ، اے اللہ اس کا چہرہ کالا کر دے، یعنی پکا دے تاکہ کھاؤں میں اس کو. کہنے لگے دوسری بات جو تو نے کہی ہے واقطع عنقہ، اس کی گردن کاٹ دے. میں نے کہا تو اس نے کہا حضور میں نے وہ انگور کا جو خوشہ ہوتا ہے اس خوشے کو کاٹنے کی بات کہی ہے کہ اس کا خوشہ کاٹ دے. واسقنی من دمہ، اور اس انگور کا شربت مجھے پلا دے، اس کا جوس مجھے پلا دے. حجاج نے کہا تو بہت چالاک معلوم ہوتا ہے، تو اپنی بات بنا رہا ہے لیکن میں مانوں گا نہیں. لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْأَدْهَمِ، ادہم جو ہے یہ پیروں میں پہنانے والی بیڑی کو بھی کہتے ہیں اور چتکبرے گھوڑے کو کہتے ہیں. اس نے کہا میں تمہیں بیڑی پہناؤں گا، بیڑی پر سوار کروں گا یعنی بیڑی پہناؤں گا. تو اب یہ کہہ رہا ہے آپ جیسا امیر تو چتکبرے گھوڑے پر سوار کراتا ہی ہے، آپ مجھے انعام میں دیں گے چتکبرا گھوڑا، تو آپ جیسا امیر تو گھوڑے پر سوار کراتا ہی ہے. تو حجاج بن یوسف اور غضبناک ہوا کیونکہ یہ بات گھما رہا ہے. اس نے بلایا جلاد کو اور اس کو کہا اس کو اٹھاؤ یہاں سے، دربار سے لے جاؤ باہر پھینکو. تو جب اس کو اٹھایا تو کہتا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. کہا پھینک دو زمین پر. تو کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. حجاج کو بھی ہنسی آ گئی اور اس نے معاف کر دیا اور انعام دیا. تو زبان یہی زبان ہے جو گالی بھی سنواتی ہے اور تعریف بھی کرواتی ہے. تو یہ ہنر آپ کو سیکھنا ہے. ہمارے دور میں جب ہم یہاں پڑھتے تھے تو انجمن تو ایک ہی تھی لیکن طلباء کے 2 گروپ بنا دیے گئے تھے اور شام میں 2 جگہ پروگرام ہوتا تھا اور ان دونوں گروپوں میں خوب آپس میں کشمکش ہمارے اساتذہ نے پیدا کر دی تھی کہ یہ آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کے مقابل میں رہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں.
اور اساتذہ اس طرح نگرانی کرتے تھے، جو ناظم جلسہ ہوتا تھا اس کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ کوئی طالب علم اگر لفظی غلطی کرتا ہے، مذکر کو مؤنث، مؤنث کو مذکر، یا کوئی تاریخی غلطی اس میں آتی ہے، تو ناظم جلسہ کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ اس کی تقریر کے بعد فوراً اس کو آگاہ کرے۔ اگر اس نے آگاہ نہیں کیا تو وہ بلایا جاتا تھا استاد کے سامنے اور اس سے پوچھا جاتا تھا کہ تم تیاری نہیں کرتے ہو، تم مطالعہ کر کے نہیں آتے ہو، تم اردو زبان پر محنت نہیں کر رہے ہو کہ اس کی اصطلاحات کیا ہیں اور کیا ہے۔ تو اس طرح میرے بھائیوں یہ دو کام آپ کرو، درسیات پر خوب محنت کرو اور اس کے بعد اپنی بات کرنے کا اور کہنے کا سلیقہ بھی سیکھو، کہاں نرم بات کرنی ہے اور کہاں گرم بات کرنی ہے، کہاں سختی سے بات کرنی ہے اور کہاں گرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ جراح جو ہوتا ہے وہ زخم بھی لگاتا ہے اور اس پر مرہم بھی رکھتا ہے، آپ کا یہی انداز ہونا چاہیے۔ باتیں تو بہت ہیں، میں تو چاہتا تھا کہ طالب علم کے زمانے کی کچھ شرارتیں بھی آپ کے سامنے بیان کروں جو ہم ساتھی لوگ مل کر کرتے تھے۔ وہ طالب علمانہ شرارتیں ہوتی ہیں، لیکن موقع نہیں ہے، مجھے بھی گاؤں میں بھی جانا ہے، پھر کبھی حاضری ہوئی تو انشاءاللہ شرارتوں کے موضوع پر میں آپ سے گفتگو کروں گا کہ یہ شرارتیں ہم نے کی ہیں اور اس ڈھنگ سے کی ہیں۔ اور ان شرارتوں میں بھی آپ یہ سمجھیے کہ اساتذہ کا پورا ادب اور احترام ہوتا تھا۔ اور میں اپنے طالب علم بھائیوں سے کہتا ہوں، میں جہاں پڑھاتا ہوں درسگاہ میں جب جاتا ہوں شوال میں پہلے ہی، تو میں اپنے طلبہ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اپنے استاد کو صحیح معنوں میں پڑھانے والا بنانا چاہتے ہو تو تم بنا سکتے ہو، اور اگر تم اپنے استاد کی صلاحیتوں کو گھن لگانا چاہتے ہو تو یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار، جب تک ہو سکے تم استاد کو آگے بڑھنے مت دو، جو سوال تمہارے ذہن میں آئے وہ پوچھو۔ اگر استاد کو یہ معلوم رہے گا کہ درسگاہ میں طالب علم سوال کر سکتا ہے تو رات میں اس کو نیند نہیں آئے گی، پتہ نہیں کہاں سے پوچھ لے، کیا پوچھ لے، کون سی اردو شرح دیکھ کر آ جائے اور اس میں کیا چیز ہو اور کہاں سے پوچھ لے، پوری تیاری کر کے وہ آئے گا۔ اور اگر بیٹھے ہیں اور بالکل کسی خانقاہ کی طرح بیٹھے ہیں اور پیر صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں وہ سن رہے ہیں اور اپنا مشرب یہ بنا لیا ہے کہ بمے سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغاں گوید کہ سالک بے خبر نبوت ذرا ہو رسم منزل ہے، اگر اس طرح درسگاہ میں بیٹھیں گے تو استاد کو کیا ضرورت ہے مطالعہ کرنے کی اور پڑھنے کی اور جاگنے کی؟ وہ بھی آئے گا، پڑھائے گا، ترجمہ کرے گا اور چلا جائے گا۔ تو اس کی کوشش کرو، استاد جب پڑھا رہا ہو تو اپنے ذہن کو بیدار رکھو۔ مثال کے طور پر آپ ہدایہ پڑھ رہے ہو تو اس سے نیچے کی جو کتابیں ہیں، قدوری ہے، کنز ہے، شرح وقایہ ہے، مالا بدہ منہ ہے، نور الایضاح ہے، اس میں جو مسائل آپ نے پڑھے ہیں اس میں فقہاء نے کی جو عبارتیں ہیں ان میں کہیں اختلاف ہوگا، مسئلے میں کہیں اختلاف ہوگا، کہیں جو ہے مفتہ بہی قول ہوگا اور کہیں جو ہے روایت الوصول ذکر ہوگی، کہیں غیر روایت الوصول ذکر ہوگی۔ یہ چیزیں سامنے رکھو، جب استاد پڑھائے ہدایہ تو تمہاری نظر پیچھے بھی ہو، قدوری پر بھی ہو اور کنز الدقائق پر بھی ہو، شرح وقایہ پر بھی ہو، جہاں ذرا فرق محسوس کرو فوراً استاد سے پوچھو، پھر دیکھو استاد کتنی تیاری کر کے آتا ہے۔ ہمارے اساتذہ تو ایسے ہی تھے، ہم لوگ تو پڑھتے تھے، خاص طور سے ہمارے والد صاحب جو تھے وہ تو ہل چلاتے ہوئے ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت یہ کھیت تھا، اس وقت مسجد
کا حصہ میرا خیال ہے کہ آگے تھا، مسجد کا حصہ آگے تھا، یہ باہر تھا۔ وہ جو مشین تھی اس سے لگا ہوا کھیت تھا، ہل چلاتے تھے، وہ تو سب کرتے تھے، پڑھاتے تھے اور ہل چلانا ہوتا تھا، ہل چلاتے تھے۔ غلہ وصول کرنا ہے، گاؤں میں جا کر غلہ وصول کرتے تھے، بس پڑھایا، پڑھا کے نکل گئے، یہ کرتے رہتے تھے۔ کہیں کھیت میں کام ہے، نہیں ہے مزدور چلانے والا ہل، تو ہل چلا رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو وہی بلا لیا، ہل چلاتے جا رہے ہیں، بولے سبق سناؤ۔ جو زبانی کتابیں سنانی ہوتی تھی ان کو تو ابتدا سے لے کر آخر تک ساری کتابیں پڑھاتے پڑھاتے زبانی ازبر ہو گئی تھی، ہم لوگوں سے سبق وہاں سنتے تھے۔ تو اللہ نے ایسے اساتذہ ہمیں دیے، اور دیگر اساتذہ بھی الحمدللہ ایسی ہی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی قابل اور ذی استعداد اساتذہ عطا فرمائے ہیں، ان کی قدر کیجئے، محنت کیجئے، اللہ سے ان کے لیے بھی دعا کیجئے، اپنے لیے بھی اور خاص طور سے میرے لیے بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہماری مرضی، ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس درسگاہ کی حفاظت فرما، یہاں پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمارے جو یہ طالب علم بھائی اپنا گھر بار چھوڑ کر، عزیز اقارب چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے سینوں کو علم دین کا خزینہ بنا دے۔ اے اللہ ان کے علم کو قبول فرما لے، اور ان کے علم کی برکتوں سے پوری دنیا کو فیض یاب فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔